الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، ہم لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بچہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کلمہ آتا ہے؟ اگر وہ ہمیں یہ کلمہ سنا دیتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اگر وہ بچہ ہمیں کلمہ نہیں سناتا ہمیں اس پر بھی غم ہوتا ہے، اس کے ماں باپ پر بھی غم ہوتا ہے، اس لیے کہ بچہ مسلمان کا اور اس کو پہلا کلمہ بھی یاد نہیں ہے. گویا ایک مسلمان کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہودی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا: عبداللہ، تم یہ بتاؤ وہ کون سا کلمہ ہے جس کا پہلا جز کفر، دوسرا توحید اور کل ملا کر ایمان؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا: وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے اس کی تشریح فرمائی: جب بندہ کلمے کا پہلا جز کے احدہ بولتا ہے لا الہ، جس کے معنی آتے ہیں کوئی معبود نہیں، گویا اتنا سا لفظ بول کر اس نے پوری کائنات کے اندر ساری خدائی کا اعلان کر دیا. گویا وہ کمیونسٹ بن گیا، جن کا عقیدہ ہے خدا کچھ نہیں، یہ دنیا خود سے ہے، خود سے چل رہی ہے، خود سے ختم ہو جائے گی. یہ مومن کا، مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. گویا پہلا لفظ بولے گا لا الہ، کوئی معبود نہیں، تو بندہ اگر اتنا ہی پڑھے گا خطرے میں ہے. مگر اگلا لفظ بولتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعالی. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے گا اللہ تعالی ہے اور اللہ تعالی ایک ہی ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کا عقیدہ باطل ہو، اس کا عقیدہ غلط ہو، وہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا تب بھی جہنم کے اندر جائے گا. ورنہ اب تو نہیں، پہلے تھا، اب تو وہ بھی وہی بن گئے ہیں.
یہودی اور عیسائی، اللہ نے ان کو کہا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں سوائے اللہ کے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے ہیں۔ لیکن یہ پہلے تھا۔ آج عیسائی لوگوں کے چرچوں کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی مورتی بنی ہوئی ہے اور اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ پہلے عیسائی اور یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ہے، اور مومن کا، مسلمان کا آج بھی یہ عقیدہ ہے، آج بھی یہ ایمان ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ پہلے تھا، نہ ہے، اور نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اور جو بندہ، جو مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرے گا، چاہے وہ سجدہ تعظیم ہو، چاہے وہ سجدہ عبادت ہو، دونوں سجدوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جماعت کسی سفر سے واپس آئی اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا گزر جس قوم پر ہوا تھا وہ قوم اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ تعظیم ادا کرتی ہے، حالانکہ وہ کافر ہے، وہ تو مشرک ہے۔ آپ کے لیے اللہ نے دنیا و ما فیہا میں کو بنایا ہے، آپ کے لیے اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، پیارے اگر میں آپ کو نہ بناتا میں ساری کائنات کو نہ بناتا۔ جب اللہ نے آپ کے لیے اس زمین کو بچھایا، اس آسمان کو بنایا، مجھے اور آپ کو بنایا، آدم کو بنایا، روح اللہ کو بنایا، یوسف کو بنایا، موسیٰ کو بنایا، یعقوب کو بنایا، خلیل اللہ کو بنایا، سارے پیغمبروں کا وجود آیا، ساری کائنات کا وجود آیا، ساری کائنات کی تخلیق کی گئی صرف آپ کی وجہ سے، لہذا آپ زیادہ مستحق ہیں آپ کے سامنے سجدہ تعظیم کیا جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ اسی بات کو مٹانے کے لیے میری بعثت ہوئی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہو سکتا، تم مجھے کیا تبلیغ کر رہے ہو؟ تبلیغ کرنا تو میرا کام ہے، یہ ترغیب دینا تو میرا کام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ یہود اور نصارہ پہلے زمانے کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرتی تھی، لہذا اللہ نے ان کو کہا تھا پیارے کی زبان میں، آؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، ہم میں سے، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو یا کسی اور مخلوق کو خدا نہیں بناتا ہے، لہذا ایک بات تو متفق ہیں، اگلی بات پر بھی اتفاق کرتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان والے کے ایمان کا جز ہے۔ اگر ساری زندگی اللہ کی توحید بولتا رہا، کہتا رہا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ درست نہ ہوا، براہ راست جہنم کے اندر جائے گا۔ جیسے یہود کے لیے اللہ نے کہا، جیسے نصارہ کے لیے اللہ نے کہا، ایسے اس آدمی کے بارے میں بھی جو یہ کہے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل اب ضروری نہیں، اب ماڈل ہے کسی اور کا، اب نقشہ ہے کسی اور کا۔ ہاں، قرآن یہ کہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آج کا مسلمان نام نہاد، آج کا رائٹر نام نہاد، آج کی قوم کا قائد نام نہاد، جو اپنی کتابوں کے
کے اندر یہ کہے، جو اپنے رسالوں کے اندر یہ کہے، جو اپنی اخبارات کے اندر یہ کہے، جو میڈیا کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دے دے، امت تک یہ پیغام پہنچا دے، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کی ضرورت نہیں بلکہ مسیحی ماڈل کی ضرورت ہے۔ ارے اللہ یہ کہے، قرآن یہ کہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دنیا میں بسنے والے انسانوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ایمان والوں، میں تم سے راضی ہو گیا دین اسلام کے اوپر، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ارے عیسیٰ کا دین اس وقت دین تھا، موسیٰ کا دین اس وقت دین تھا، یعقوب کا دین اس وقت دین الہی تھا، یوسف کا دین اس وقت دین الہی تھا، لیکن جب آقا آ گئے، جب پیارے نبی کی بعثت ہو گئی، اللہ نے اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس دین اسلام سے ہٹ کر، اس قرآن سے ہٹ کر، پیارے نبی کی زندگی سے ہٹ کر، پیارے نبی کے طریقوں سے ہٹ کر، پیارے نبی کی معاشرت سے ہٹ کر اگر کسی اور معاشرت پر تم چلنا چاہو گے، کسی اور دین کی تبلیغ کرو گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں اس کو ہرگز قبول نہیں کروں گا، اور خالی قبولیت کی بات نہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مرنے کے بعد دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال جا۔ اب عیسائیت نہیں چلے گی، اب یہودیت نہیں چلے گی، اب مرزائیت نہیں چلے گی، چلے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ۔ اگر کوئی آدمی ہندوستانی پیسے کو لے کر دکان پر جائے گا، 1 روپے کے بدلے میں یقینی طور پر وہ چیز ملے گی جو اس کو ملنی چاہیے، لیکن اگر وہ ہندوستان کے اندر پاکستان کا سکہ چلانا چاہے گا، کیا حکومت اس کو اجازت دے گی؟ کیا دکاندار اس کو لے گا؟ کیا تاجر اس کے بدلے میں تجارت کرے گا؟ اور میرے ایمانی بھائیوں، جب ہمارے ملک کے اندر ہمارے ملک کے سوا دوسرے کا سکہ نہیں چل سکتا ہے تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ کوئی اور دین قبول ہو سکتا ہے؟ جب نہیں ہو سکتا ہے پھر کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ مسلمان کس کشتی میں ڈوب رہا ہے؟ ہم مسلمان ہو کر ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگا رہے ہیں، ہم عشق رسول کی اعلان کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، ہے بھی ہمارے دلوں کے اندر، اور اس کے باوجود ہمارا مسلمان ہو کر وہ مرتد ہو جائے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے اور اس کے دل کے اندر کفر ہو، مسلمان کی مسجد میں آئے اس کے دل کے اندر کفر ہو، مسلمانوں کے حج پر حج کرنے کے لیے جائے اس کے دل کے اندر کفر ہو، تو کیا ہم اس کو برداشت کر لیں گے؟ کیا ہمیں اس کو تبلیغ کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا امت کو یا راہ گمراہ یا راہ ضال سے ایک عالم کو، ایک امام کو، ایک خطیب کو آگاہ کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا قرآن کا اعلان کرنے کی ایک خطیب کو اجازت نہیں ہے؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرنا ایک خطیب کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ایک مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر ہے، مسلمان آج مردہ کیوں ہو چکا ہے؟ آج مسلمان باپ، مسلمان ماں، تو مسلمان، تو نمازی، تو حاجی، تو سب کچھ، لیکن تیرے گھروں کے اندر مرتد پل رہے ہیں، تیرے گھروں کے اندر عیسائی پل رہے ہیں، تیرے گھروں کے اندر قادیانی پل رہے ہیں، اور تو قادیانوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، تو عیسائیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور تو قادیانی کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، تو عیسائیوں کی نشر و اشاعت کر رہا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، عیسائی دین ختم ہو چکا ہے، قادیانی دین ختم ہو چکا ہے، موسیٰ کا دین منسوخ ہو چکا ہے، یوسف کا دین منسوخ ہو چکا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا، پرانے دین کو ہم نے منسوخ کر دیا، پرانے دین کو ہم نے ختم کر دیا، تو کیا پھر آج عیسائی دین کے اندر مسلمان کی کامیابی ہے؟
ہرگز نہیں ہے۔ تو کیا آج کے دور کے اندر قادیانی دین کے اندر کامیابی ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، آج میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، آج میرے ایمانی بھائیوں کے ساتھ کیا کیا فراڈ نہیں کیا جا رہا ہے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا مسلمان کو اس کی خبر ہے؟ مسلمان باپ تو اپنی اولاد کے اوپر ہزاروں روپئے خرچ کر رہا ہے، تو اس کی تعلیم کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے، اس کے لباس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ تو کیا تو نے اپنے بچے کے کبھی کلمہ بھی پوچھ لیا؟ کیا تو نے اپنے بچے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا بھی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ مسلمانوں، ہم تو غیور مسلمان ہیں۔ کشمیر کی غیرت تو بہت مضبوط ہے۔ ایک قائل کا قول ہے، کوشرن ہے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی۔ کیا کشمیریوں کو لا الہ الا اللہ سکھا دو، محمد الرسول اللہ وہ جانتے ہیں۔ کیا الحمدللہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، جو عقیدت، جو تعلق کشمیری قوم کے اندر ہے، کشمیری سے مراد پوری ریاست ہے، جو ہمدردی، جو تعلق ہونی چاہیے وہ الحمدللہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھروں کے اندر مرتد پڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو دور کی بات نہیں سناؤں گا، گزشتہ ہفتے کی بات، شوپیان کی کارگزاری، ایک 12ویں کلاس میں پڑھنے والی بچی کے ساتھ ہمارے ایک عالم کی ملاقات ہو گئی۔ پتہ یہ چلا تھا یہ لڑکی مرتد ہو چکی ہے۔ اس کے ماں باپ کو بٹھایا گیا، اس لڑکی کو سامنے رکھا گیا، ان کے سامنے اللہ کے دین کو رکھا گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کو رکھا گیا، ادھر سے عیسائیت کی ریشہ دوانیوں کو بھی رکھا گیا۔ 12ویں کلاس میں پڑھنے والی لڑکی بولتی ہے، مولانا صاحب آپ میرے سامنے اشارات اور کنایات میں بات نہ کیجیے، آپ مجھے واضح لفظوں میں کہیے آپ مجھ سے کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ہمارے مولوی صاحب نے بتایا عیسائیت منسوخ ہو چکی ہے، عیسائیت ختم ہو چکی ہے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تورات نہیں چلے گی، اب انجیل نہیں چلے گی، اب زبور نہیں چلے گی، اب چلے گا قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان ماں باپ، مسلمان حاجی، مسلمان نمازی دل پر ہاتھ رکھ کے یہاں سے آگے کی بات سن لے۔ وہ لڑکی 12ویں کلاس میں پڑھنے والی، مسلمان کے گھر کی، اس کا باپ مسلمان، اس کی ماں مسلمان، اس کے بھائی بہن مسلمان، وہ لڑکی یہ بتاتی ہے مولانا صاحب میں نے 8ویں کلاس کے اندر بپتسمہ لے چکی ہوں۔ اور بپتسمہ کہتے ہیں عیسائیت کو ایکسپٹ کر لینا، عیسائی بن جانا۔ اور وہ رہتی کہاں تھی؟ کیا ہو گیا مسلمان کو؟ دبنہا کانوٹ سکولن معیشت تعلیم بڑھ ساسن، ہم تو تعلیم کے لیے بھیجتے، عیسائیت کے لیے نہیں بھیجتے۔ اس لڑکی کا بیان ہے بلا ناغہ اتوار کے دن ہم لوگوں کو چرچ لے جایا جاتا تھا اور وہاں پر عیسائیت کی تبلیغ ہوا کرتی تھی۔ جب عیسائی دین ہمارے یہاں قبول نہیں تو عیسائی چرچ کے اندر جانا جائز ہوگا؟ عیسائی کرسمس کے اندر جانا جائز ہوگا؟ عیسائی جلوس کو سلوٹ مارنا جائز ہو جائے گا؟ عیسائی جلوس کی رہبری اور قیادت کرنا جائز ہو جائے گا؟ مسلمان ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے، ہماری زبان پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا سکہ ہے، ہمارے دل کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے دین کی مہر لگی ہوئی ہے، ہم کسی اور دین کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، ان کا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ان کا فنکشن الگ ہے، ہمارا فنکشن الگ ہے۔ جب ہم عید کے دن ان کو اپنے عیدی اپنی عیدگاہ میں نہیں بلاتے ہیں اور وہ نہیں آتے ہیں تو کیا ہمیں ان کے ملن کے دن پر جانا چاہیے؟ جب ہم ان کو اپنی عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنی قربانی میں شریک نہیں کرتے ہیں کیا ان کو ان کی عید کے اندر ہمیں شریک ہونا چاہیے؟
ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے کوئی ساتھی غلطی سے ان ملنوں کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، یہ اپنے ایمان کے لیے بہت خطرے کی چیز ہے۔ اس وقت میرے اور آپ کے سامنے یہ دو میلے چل رہے ہیں، ایک کرسمس کا اور ایک قادیانیوں کا، اور دونوں مرتد ہیں، دونوں اسلام سے خارج ہیں۔ جیسے عیسائیت کا باطل ہونا یہ تو واضح ہے، عیسائیت کا کفر ہونا یہ تو واضح ہے۔ ہاں، کسی مسلمان کو دھوکہ دے دیا جائے، کسی مسلمان کے ساتھ غداری کی جائے، اور جن لوگوں کو یہ کنورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ غداری کی جاتی ہے، ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، یہ ہمارے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، یہ ہمارے دین کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ان کے چرچوں کے اندر ہمارے قرآن کو بچھایا جاتا ہے، اس کے اوپر سے مسلمان کو گزارا جاتا ہے۔ مسلمان کب تک تو بے غیرت ہو کر سوتا رہے گا؟ کب تک تو بے غیرت ہو کر پڑھتا رہے گا؟ کیا آج تک مسلمان کی غیرت جاگی نہیں ہے؟ کیا آج تک مسلمان کا ایمان اتنا سویا ہوا ہے؟ ہمارے قرآن کو ہمارے اسٹیٹوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر رونا جائے اور مسلمان کے دل پر رینگے گی نہیں، مسلمان کے کان پر جو بھی نہیں رینگے گی، کائی کی مسلمانیت رہ گئی۔ ارتداد اتنا پھیل چکا ہے، 300 بندوں کی لسٹ ہو چکی ہے جو مرتد ہو چکے ہیں۔ وہ ہمارے بھائی نہیں ہے؟ اگر ایک مسلمان مشرق کے اندر تڑپ گیا ہو اور مغرب کے اندر بسنے والے مسلمان کو دل بے چین نہ ہو جائے، اس مغرب میں بسنے والے مسلمان کو اپنے ایمان کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ جب اتنا بڑا خطرہ ہے اور اتنی بڑی بات ہے، ہمارے یہ جو بھائی مرتد ہوئے جا رہے ہیں، یہ دین سے پھرے جا رہے ہیں، ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ غداری کی جاتی ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہیے؟ ان ایمان والے بھائیوں کو واپس نہیں لانا چاہیے؟ یہ جمہوری ملک ہے، ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے، کسی کے خلاف ڈنڈا نہیں اٹھا سکتے، لیکن میں تو آپ حضرات کو، میں تو ایمان والوں کو کہہ رہا ہوں، اپنے ایمان کا تحفظ کیجئے، اپنے بچوں کے ایمان کا تحفظ کیجئے۔ آپ کے جو بچے جو کوچنگ سینٹروں میں جاتے ہیں، جو اسکولوں میں جاتے ہیں، جو کالجوں میں جاتے ہیں، جو یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ان کے ایمان کی خبر رکھیے، ان کا پیچھا کیجئے، کہیں ہمارا بیٹا غلط راستے پر تو نہیں جا رہا۔ ڈاکٹر لڑکا ہو چکا ہے، ڈاکٹری اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔